بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اگر ہم اس دنیا پہ غور کریں تو بہت سارے ایسے عوامل ہیں اور ایسے واقعات ہیں اور ایسے حقائق ہیں جو انسان کو پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ کہ اس زمین کے اوپر بڑھتی ہوئی قتل و غارت، امت مسلمہ کا مختلف ممالک میں اور علاقوں میں قتل عام، پھر امت مسلمہ سے ہٹ کر اگر پوری دنیا پہ نظر دوڑائی جائے تو مختلف علاقے فسادات کی لپیٹ میں نظر آتے ہیں۔ اور کہیں زلزلوں کی صورت کچھ آفتیں، کہیں طوفان، کہیں طیاروں کا گر جانا، اور کہیں پہ خودکش دھماکے اس قدر عام کہ مساجد تک بھی ان کی صدائیں پہنچ چکی ہیں۔ اور پھر ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا حصہ جو سندھ اور بلوچستان کی صورت میں پانی اور خوراک کی قلت کا شکار، اور اس وقت حالات یہ ہیں کہ ملک پاکستان کے بے شمار دریا وہ ہمیں خشک ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور زمین کا پانی آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے۔ پانی کی قلت کا خطرہ، یہ بھی ایک غور و فکر کرنے والے انسان کے دماغ میں گھوم رہا ہے۔ تو اگر ان حالات پہ ہم غور کریں تو یقیناً ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ زمین کی وہ برکات اور زمین کی وہ رحمتیں اور وہ فائدے جو اللہ مالک کائنات نے اس انسان کے لیے زمین میں رکھے تھے، وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ صرف پاکستان کا کاروباری اور تاجر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا تاجر آپ کو پریشان نظر آئے گا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اس اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین کو پیدا کیا انسان کے لیے؟ یہ زمین اور یہ آسمان میرے اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کے لیے بنائے۔ زمین میں جو کچھ ہے وہ انسان کے لیے بنایا، لیکن کبھی زلزلے کی صورت، کبھی طوفان کی صورت، یہی زمین انسان کی دشمن کیوں بن جاتی ہے؟ کبھی
ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بے شمار انسان اور بچے وہ پر اسرار بیماریوں کا شکار ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ میرے اللہ تعالیٰ کا ہی فیصلہ اور اسی کی حکمت ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو رحمان ہے، پھر وہ رحیم اور رحمان بھی اس قدر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوں سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ زمین پہ اتارا ہے اور 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں۔ اس رحمت کا ایک حصہ ہی ہے کہ جس کی بنا پہ آپ کو ماں اپنے بچوں کے ساتھ، والد اپنی اولاد کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، انسان ایک دوسرے انسان کے ساتھ محبت کرتا ہوا اور اس کا خیال رکھتا ہوا نظر آتا ہے، وہ اسی رحمت کا ایک حصہ ہے۔ اور باقی 99 رحمتیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس آسمان پہ ہی رکھی ہیں، جو قیامت والے دن میرا اللہ اپنے بندوں پہ نچھاور کرے گا۔ حضرات گرامی، وہ اللہ تبارک و تعالی تو اس قدر رحیم ہے کہ ایک جنگ کا موقع ہے اور دوران جنگ ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا، بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ۔ اب وہ اپنے بچے کو تلاش کرتی ہوئی ماری ماری پورے لشکر میں پھر رہی ہے، اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ کسی کا کوئی اجنبی بچہ نظر آئے اسے اٹھا کے پیار کرنا شروع کر دیتی ہے، اسے سینے سے لگاتی ہے، اپنا دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے سوال کیا، اے میرے صحاب مجھے بتاؤ، اگر اس عورت کو اپنا گم شدہ بچہ مل جائے، اترون ہذہ طارحۃ فی النار، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ اپنے اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر یہ کیسے ممکن ہے؟ جس کو اپنی اولاد سے، اپنے بچے سے اتنی محبت ہے کہ اس کی محبت میں دوسروں کے بچوں کو اٹھا اٹھا کر انہیں دودھ پلاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، وہ اپنا بچہ آگ میں کیسے پھینک سکتی ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام، یاد رکھو اس ماں کو اپنے بچے سے اتنا پیار نہیں ہے جتنا اللہ کو اپنے بندے سے پیار ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ مالک اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے تو پھر وہ اللہ، وہ پروردگار کیسے اپنے بندوں کو مختلف مصیبتوں میں، آفتوں میں دھکیل دیتا ہے؟ ان بندوں کو وہ پروردگار کیسے مختلف حادثات کا شکار کر دیتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ آئے روز دیکھتے ہیں ایکسیڈنٹ، کبھی کوئی طیارہ کریش، کبھی کوئی پہاڑوں سے ٹکرا گیا، مختلف قسم کے واقعات، حادثات ہم سنتے رہتے ہیں۔ یہ ہوتا تو میرے اللہ کی مرضی سے ہے نا، اللہ کی مرضی کے بغیر تو یہ ممکن نہیں۔ پھر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آج بہت سارے وہ علاقے
کہ جو کچھ عرصہ پہلے تک اس پریشانی میں مبتلا نہیں تھے، آج وہ پانی کی پریشانی میں مبتلا ہیں، اور زمین کی تہہ کا پانی آہستہ آہستہ وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ زمین اس انداز سے پیداوار آپ کو نہیں دے رہی، فصلیں، باغات، پھل اس انداز میں اپنی پیداوار نہیں دے رہے جو کچھ سال پہلے تھی۔ کبھی اس پہ ہم نے غور کی ہے؟ ہم تو ایک ہی بات کرتے ہیں کہ انڈیا نے ہمارا پانی روک لیا ہے، اس سے آگے ہم سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں، اور اس ہندو کی منتیں، سماجتیں اور مختلف فورمز پر احتجاج جاری ہے۔ کبھی اس پہ غور نہیں کیا کہ آپ نے وہ پانی کیسے وصول کرنا ہے، یا ایسا ہوا کیوں؟ تو غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو پھر یہ چھوٹے چھوٹے اور کچھ بڑے حادثات کا شکار کیوں کرتا ہے؟ ایک حدیث، نبی علیہ السلام ایک غزوہ میں تشریف فرما ہیں۔ ایک عورت اپنے بچے کو اٹھا کر امام کائنات علیہ السلام کے پاس لے کر آئی اور کہنے لگی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ ایک ماں سے زیادہ رحیم نہیں؟ فرمایا ہے۔ وہ ارحم الراحمین نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ پھر اللہ کے محبوب، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں اپنے اس بچے کو آگ میں بالکل ڈالنا گوارا نہیں کرتی، میں نہیں پھینک سکتی، میں اپنے بچے کو آگ کے حوالے نہیں کر سکتی، میرا پروردگار یہ کیسے گوارا کرے گا کہ وہ اپنی مخلوق کو جہنم کی آگ میں پھینک دے، آگ میں ڈال دے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے گوارا کرے گا؟ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سوال کو سن کر خاموش ہوئے، حتیٰ کہ آپ رونے لگ گئے، آنکھوں سے آنسوں کے قطرے گرنا شروع ہو گئے۔ آپ علیہ السلام پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی، اور میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جواب عطا فرمایا، اور پیغمبر نے امت کو سنایا۔ فرمایا کہ ان اللہ لا يعذب من عبادہ الا المارد المتمرد وابى ان يقول لا الہ الا اللہ۔ فرمایا کہ اللہ اپنی مخلوق میں سے اس بندے کو عذاب میں مبتلا کرے گا جو حد سے زیادہ سرکش ہے، سرکش آدمی، وَأَبَىٰ أَن يَقُولَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور جس نے لا الہ الا اللہ سے انکار کر دیا، اس بندے کا ٹھکانہ جہنم ہوگی۔ اب اس کو یوں سمجھ لیں کہ ایک عورت کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، وہ آپ کے عقد میں آ گئی، وہ آپ کی عزت بھی ہے، غیرت بھی ہے، آپ کو اس سے محبت بھی ہے، اس کے لباس کا، اس کی خوشیوں کا، اس کے کپڑے کا، کھانے پینے کا، آرام کا، ہر لحاظ سے ہم خیال رکھتے ہیں نا۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے زندگی میں، ایک موڑ ایسا بھی آتا ہے کہ یہ طلاق دے کر اس سے اپنے راستے جدا کر لیتا ہے۔ کیوں کر لیتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اس رشتے کو نبھانا اور پاس رکھنا اس انسان کے بس سے باہر ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تو ایک موڑ اور ایک موقع ایسا آتا ہے کہ انسان ایک بہت بڑا فیصلہ کر دیتا ہے، جبکہ میرا پروردگار، اس کی رحمت تو یہ ہے کہ انسان بہت سارے ایسے مواقع کے اوپر اپنے رب کی نافرمانیاں بھی کرتا ہے، شرک بھی کرتا ہے، بغاوت بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود میرا اللہ تبارک و تعالی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے قرآن کو اتارا، فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنیے، کون ہے جو آسمان اور زمین کو تھام کے رکھے ہوئے ہے؟ وہ ایک اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اگر وہ اللہ تبارک و تعالی چاہے کہ زمین و آسمان کو نیست و نابود کر دے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ انسان کے گناہوں کی وجہ سے وہ رب اس زمین و آسمان کو نیست و نابود کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا۔ اس زمین کی پیٹھ پہ یہی انسان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بغاوتیں کرتا ہے، اس کی پیدا کرتا زمین پہ، لیکن اس کے باوجود میرا اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو پھر بھی برداشت کرتا ہے۔ تو حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر پہ میرے اللہ نے فرما دیا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ انسان کی سرکشی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو عذاب میں مبتلا کرے گا، اور پھر ایک ہے بڑا عذاب، موت کا عذاب، قبر کا عذاب، جہنم کا عذاب۔ لیکن زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف مواقع پر اس انسان کو چھوٹے چھوٹے عذاب، چھوٹے چھوٹے حادثات ان کا شکار کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ قرآن کریم فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ فرمایا زمین میں وہ چاہے خشک ہے یا وہ پانی، سمندر میں، پانیوں میں، زمین میں، خشکی میں فساد برپا ہو چکا، فساد ظاہر ہو چکا۔ اے میرے اللہ، کیوں اس زمین میں فساد، خرابی کیوں؟ پیداوار میں کمی کیوں؟ حادثات کیوں؟ زلزلے کیوں؟ مختلف قسم کے جو چیلنجز ہیں وہ انسان کو درپیش آ جاتے ہیں، کیوں؟ فرمایا بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے کرتوت اور اعمال کی وجہ سے۔ تو کیا مطلب ہے کہ انسان کے کرتوت، اعمال، بدکاریاں، برائیاں، بداعمالیاں، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ زمین میں، پانی میں، خشکی میں فساد، گڑبڑ اور خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور میرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ چھوٹے چھوٹے عذاب اس لیے آتے ہیں تاکہ انسان اپنے گناہوں سے لوٹ آئے، اپنی بدعمالیوں سے رجوع کر لے، اپنی برائیوں کو چھوڑ دے، لعلہم یرجعون، تاکہ واپس آ جائے۔ اس بنا پر انسان کو بڑے عذاب سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے عذابوں میں، چھوٹے چھوٹے حوادثات میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے قریب یہ زمین فتنوں کا شکار، خرابیوں کا شکار کیوں ہو جائے گی؟ کیوں پیداوار میں کمی ہو جائے گی؟ فرمایا اس لیے کہ قیامت کے قریب کیفیت یہ ہوگی کہ ان یرفع العلم، علم اٹھ جائے گا، علم قیامت کے قریب اٹھ جائے گا، علم ختم ہو جائے گا۔ اور اس علم سے مراد کون سا علم ہے؟ دین کا علم۔ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ دین کا علم اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے قریب علم کو قبض کر لے گا، علم کو قبض کر لے گا میرا پروردگار۔ کیسے؟ فرمایا ایسے نہیں کہ زمین پہ علم موجود ہے، کتابیں موجود ہیں، اللہ ان کو اٹھا لے گا، یا لوگوں کے سینوں سے اللہ علم اٹھا لے گا، نہیں۔ وَلَكِنْ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، جو اہل علم ہوں گے، جو علماء ہوں گے، جو علم والے ہوں گے، اللہ ان کو موت دے دے گا، ان پہ موت آ جائے گی، اور ان کی موت کے نتیجے میں
جب علم والے دنیا میں نہیں رہیں گے تو علم بھی نہیں رہے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ کالج، سکولز، یونیورسٹیاں وہ تو بڑھ رہی ہیں، علم کیسے کم ہو رہا ہے؟ یہ دنیا بڑھ رہی ہے نا، یہ ہنر بڑھ رہا ہے، لیکن جو دین کا علم ہے وہ تو کم ہو رہا ہے۔ آپ مدارس دیکھیں، پہلے اگر کسی شہر میں 4-5 مدرسے تھے تو اب 2-3 رہ گئے، 1 رہ گیا، اور وہاں بھی تعداد کم ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت مسلمہ کا جو ذہن اور ذوق ہے وہ دینی علم سے ہٹتا جا رہا ہے۔ ہم تو دنیا دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بچہ عالم بن گیا تو کھائے گا کیسے، کمائے گا کیسے؟ اس چیز پہ ہم نے غور کرنا ہے، کھانے اور کمانے پہ۔ دنیا پہ غور ہے نا، آخرت پہ تو توجہ ہی نہیں ہے کہ اگر ہمارا بچہ وہ دنیا نہیں پڑھے گا، وہ مولوی بن گیا تو وہ تو مسجد کا ہو کے رہ گیا۔ 18-20 ہزار میں اس کا کیسے گزرے گا وقت اور کیسی زندگی وہ گزارے گا؟ اسی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ اس بنا پہ ہم نے مدارس اور مساجد کی طرف توجہ ہی چھوڑ دی۔ حالانکہ یاد رکھیں، یہ جو دین کا علم ہے، اس میں اور دنیا کے علم میں فرق یہ ہے کہ جو دنیا کا علم حاصل کر رہے ہیں ان کا موضوع دنیا ہے، اور جو دین کی طرف آیا ہے اس کا عنوان اور موضوع ہی آخرت ہے۔ دنیا اس کا عنوان ہی نہیں ہے، اس کا موضوع ہی نہیں دنیا اور دنیا کو اکٹھا کرنا، بلکہ اس کا مقصد اور اس کا عنوان تو لوگوں کے دلوں کی پاکیزگی ہے، دلوں کی طہارت ہے۔ یہ اس کا عنوان ہے اور یہ موضوع ہے۔ اور میرے بھائیوں، جس انداز سے میں اور آپ آج اس مادہ پرستی کا شکار ہو چکے ہیں، جس انداز سے آج امت مسلمہ ان مدارس اور مساجد کو دیکھ رہی ہے، اب دیکھیں نا کہ کس قدر کفر نے زور لگایا ہے کہ لوگ ان مساجد مدارس کی سرپرستی سے ہٹ جائیں، پیچھے ہو جائیں۔ کبھی ان کو دہشت گرد کہہ کے، کبھی بنیاد پرست کہہ کے، کبھی کوئی اور الزامات لگا کر لوگوں کی نظروں میں گرا کے، اور کبھی ان کی معاونت اور سرپرستی کرنے والوں پہ پابندیاں لگا کے، اس حد تک کہ ہمارے اپنے ملک کے مسلمان حکمران وہ ان دینی اداروں کی سرپرستی کرنا تو دور کی بات ہے، جو لوگ کر رہے ہیں انہیں بھی برداشت نہیں، وہ انہیں بھی برداشت نہیں کر رہے۔ تو یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا، جب اسلام کا آغاز ہوا تھا تو اس وقت بھی اسلام غریب تھا، اور ایک وقت آئے گا کہ اسلام پھر غریب ہو جائے گا۔ غریب کا کیا معنی ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا غریب کا یہ معنی ہے کہ اس کی حمایت کرنے والے، اس کو ماننے والے، اس کو فروغ دینے والے تھوڑے رہ جائیں گے، کم ہو جائیں گے۔ تو احباب گرامی، ان یرفع العلم، علم اٹھ جائے گا، اور اس علم کے اٹھنے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو اہل علم ہیں دنیا سے ان کو اٹھا لے گا، ان کو میرا پروردگار وفات کی صورت زمین سے اٹھا لے گا۔ اور آپ دیکھیں تھوڑے ہی عرصے میں کتنے بڑے بڑے شیوخ، محدثین، اکابر علماء کرام تھے جو اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ کتنے علماء کرام تھے، اور یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ یہ وہ لوگ تھے، ان کے واقعات اور سیرت کو ہم پڑھیں نا تو یہ وہ لوگ تھے کہ انتظامیہ کے پاس مہینے کے بعد چلے جایا کرتے تھے کہ مجھے جو آپ تنخواہ دے رہے ہیں وہ کچھ زیادہ ہے، میری ضروریات اس سے کم میں پوری ہو جاتی ہیں، لہذا میری تنخواہ کم کر دیں۔ جو آج کا دیندار طبقہ ہے ان کی ایک ہی آواز ہوتی ہے کہ ہماری تنخواہ بڑھا دیں۔ ان کو دنیا سے یہ تعلق اور اتنی رغبت تھی۔ ہمیں یاد ہے ہمارے شیخ محدث جلال پوری حضرت مولانا سلطان محمود رحمہ اللہ تعالی، اور بہت ساری مثالیں ایسی موجود ہیں
جنہوں نے باقاعدہ اپنی انتظامیہ کو یہ کہا کہ اتنے پیسے مجھے ضرورت نہیں ہے، جتنی آپ نے میری تنخواہ مقرر کی ہے یہ کم کر دیں۔ یہ تقریباً 1995-96 کی بات ہے، کوئی 400-500 روپے میں وہ ایک مہینہ پورا گزار رہے تھے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے اہل علم جن کا نام آج دنیا پہ موجود ہے اور جنہوں نے زمانے میں ایک انقلاب اور تبدیلی پیدا کر دی ہے، ان کی یہ حالت تھی اور یہ ان کی زندگی تھی اور یہ ان کا کردار اور سیرت تھی۔ تو یہ لوگ جو دین کے علم کو فروغ دینے والے تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالی اٹھا لے گا، اور فرمایا وَيَكْسُرَ الْجَهَلِ، اور آج تو بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں معافی فرما دے۔ جو صورتحال ہے، جو کیفیت ہے کہ بہترین کھانا کھانے کے بعد اور اچھی خاصی خدمت لینے کے بعد جب جلسے سے باہر نکلنا ہوتا ہے تو پورا سفر مولوی صاحب جو ہے نا، جلسے کی انتظامیہ ان کو کوستے ہیں، انہوں نے اتنے دیے، اتنے نہیں دے سکتے تھے، یہ پکا لیا، یہ نہیں پکا سکتے تھے، یہ ہو گیا، یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ کیا دین کی خدمت ہے؟ کبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے نا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین کی تبلیغ کی ہے پتھر کھا کے اور بے ہوش ہو کر، اور آپ تبلیغ کرنے جاتے ہیں اور وہاں پر ویلکم بھی ہوتا ہے، بینرز بھی آویزہ ہیں، اہلا وسہلا مرحبا بھی ہو رہے، کھانے بھی کھلائے جا رہے، خدمت بھی ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کلمہ خیر ان کے لیے نکلنا زبان سے یہ محال ہو چکا ہے، یہ مشکل ہے، ناممکن ہے۔ یہ کوئی دین کی خدمت نہیں۔ دین کی خدمت وہ لوگ کر گئے ہیں کہ جنہوں نے ایک ایک حدیث کے لیے کئی کئی مہینوں کے پیدل سفر کیے، اور جس کے پاس گئے کھانا بھی نہیں کھایا، حدیث سنی واپس آ گئے، حدیث سننے کے بعد واپس آ گئے۔ ایسے بھی واقعات محدثین کرام کے موجود ہیں۔ خیر، وَيَكْسُرَ الْجَهَلِ، میرے محبوب نے فرمایا علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، جہالت عام ہو جائے گی۔ اور وہ جہالت کے عام ہونے کے بھی کئی انداز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دین کا علم ختم ہوتا جا رہا ہے اور جو دنیاوی علوم ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور دوسری صورت وہ لوگ جو دین کے نام پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگوں میں دین کا علم پھیلا رہے ہیں، جو دین کے نام پہ لوگوں کو سکھا رہے ہیں، وہ دین نہیں ہوتا، وہ جہالت ہی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ جہالت۔ ایک جگہ پہ ہم نے جلسہ کر کے نا ایک ساتھی کے پاس بیٹھے، تو انہوں نے وہ ٹی وی چینل لگا دیا، تو آگے آ گیا مدنی چینل۔ میں نے کہا بھی تھوڑی دیر ہمیں یہ سنا دیں تاکہ ہم بھی استفادہ کر لیں۔ تو ماشاءاللہ جو علم وہاں پر پھیلایا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی ہماری مدد فرمائے اور نصرت فرمائے۔ اس میں جناب بتایا جا رہا ہے کہ بینگن چھیلنے کے مدنی طریقے وہ کتنے اور کیا ہیں، وہ آپ نے کس طریقے سے چھیلنے۔ اسی طرح استنجے کا طریقہ کار کیا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بالفرض آپ کو کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ بتلائیں جی آپ میلاد کی دلیل کیا ہے، آپ کے پاس آپ جو میلاد مناتے ہو اس کی دلیل کیا ہے، تو کہتے ہیں اسے 2-3 گالیاں نکال دیں۔ اسی طرح بلکہ آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر باقاعدہ ایک مولوی صاحب کا یہ کلپ ملے گا کہ اس سے پوچھا گیا مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پر جب میں بیت اللہ جاتا ہوں تو میں حج کرتا ہوں تو وہابی ہوتے ہیں وہ جن کے پیچھے میں کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں جن کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں وہ بھی وہابی، تو میں کیا کروں؟ وہ کہتے ہیں آپ طواف بھی کرتے رہیں بیت اللہ کا اور گالیاں بھی نکالتے رہیں۔ ان گالیوں کو خیر میں نقل نہیں کر سکتا، لیکن مولوی صاحب کی زبان میں وہ موجود ہے کہ آپ وہ وہابی تو یوں اور ایسے اور ویسے۔ اب یہ کیا ہے؟ یکسر الجہل، یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے، اور دین کے نام پہ ہمیں یہ مل رہی ہے یہ جہالت۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہوگی، وَيَكْسُرُ الزِّنَا، انسانیت میں زنا عام ہو جائے گا۔
زنا پھیل جائے گا، زنا کے اڈے، فحاشی، بے حیائی عام ہو جائے گی۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ یہ بھی ہے کہ اس قدر عام ہو جائے گا کہ ایک انسان وہ پرواہ نہیں کرے گا، جانوروں کی طرح بیچ چوراہے اور بیچ سڑک وہ بدکاری شروع کر دے گا۔ اور آج غیر مسلم ممالک میں آپ چلے جائیں تو یہ کیفیت عام ہو چکی ہے۔ اور اس سے آگے یہ تو انسانیت سوچ کر بھی شرما جاتی ہے، جو کچھ ہمارے پاکستان میں سلسلہ چل نکلا ہے کہ 5 سالہ، 7 سالہ، 9 سال کی معصوم بچیوں کے ساتھ برائی، بدکاری، اور اس کے بعد اس کا قتل عام، یہ کیا ہے؟ ابھی ہم کہتے ہیں کہ زمین کا پانی کیوں کم ہو رہا ہے، فصلیں پہلے جیسی کیوں نہیں، زمین پہ برکتیں کیوں نہیں آ رہی؟ برکت کہاں سے آئے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پانی میں اور خشکی میں فساد برپا ہو گیا ہے، میرے اللہ کیوں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا بما کسبت ایدی الناس، اے انسانوں تم اپنے کرتوت نہیں دیکھتے، اپنے کارنامے نہیں دیکھتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُكْسَرُ شُرْبُ الْخَمْرِ، شراب کا پینا عام ہو جائے گا۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ، مرد کم ہو جائیں گے، عورتوں کی کثرت ہو جائے گی۔ محدثین کرام نے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس کے محدثین کرام نے کئی معنی کیے ہیں، عورتیں زیادہ اور مرد کم۔ ایک تو یہ ہے کہ فطری طور پر عورتوں کی پیدائش زیادہ ہوگی اور مردوں کی کم ہوگی۔ ایک دوسرا معنی بھی اس کا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عورتوں کی کثرت نظر آئے گی اور مردوں کی قلت نظر آئے گی۔ ہوں گے مرد زیادہ، مرد تعداد میں زیادہ ہی ہوں گے، لیکن آپ کو بازاروں میں، دکانوں میں، شاپنگ مالز میں اور دیگر مقامات پر مرد جائیں گے تو شرمائیں گے، کیونکہ آگے عورتوں کی کیا ہوگی؟ کثرت۔ یہ بھی معنی محدثین کرام نے کیا ہے اور درست ہے یہ ترجمہ بھی۔ آپ دیکھ لیں، بازاروں میں داخل ہو جائیں تو صورتحال کیا ہے؟ عورتوں کی کثرت، حتیٰ کہ اس مرد حضرات کے بہت سارے ایسے لوازمات اور کپڑے خرید کون کرے گی؟ عورت۔ یہ نہیں خریدے گا، خرید کے لائے گی عورت۔ کاروبار اور تجارت میں اور دیگر بہت سارے معاملات میں ہر جگہ پہ خواتین چاہیے۔ بس ہے، آپ دیکھیں ہوائی جہاز سے نیچے کا معاملہ ہے، بس تو ہر وہ کمپنی وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں کامیاب تب ہوں جب ہماری کمپنی میں کیا ہو؟ عورت۔ ٹکٹ دینے کے لیے عورت، کرایہ لینے کے لیے عورت، پانی پلانے کے لیے عورت، کھانا کھلانے کے لیے، بولتے نہیں، میرے خیال میں آپ نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، عورت۔ اور ایک یہ ہماری معاشرے کی بے حسی اس حد تک جا پہنچی ہے کہ وہ عورت آ رہی ہے اور کئی اوباش سیٹوں پہ بیٹھے اس سے کھلواڑ کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، اور خواہ اس کو بلائے جا رہے ہیں، اور تماشا بنا ہوا ہے ایک پورا۔ اور یہ معاشرہ کون ہے؟ یہ محمد کے غلاموں کا معاشرہ ہے، محمد کے غلاموں کا دین ہے یہ۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی کہ عورت تجارت میں اور کاروبار میں شریک ہوگی۔ اب ہر اچھی دکان کی نشانی یہ ہے کہ انہوں نے تجارت، کاروبار، لین دین اور معاملات میں آگے عورت کو بٹھایا ہو۔ تو حضرات گرامی، جب یہ کچھ ہوگا تو میرے اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، پھر سمجھ لینا کہ خشکی میں اور پانی میں بھی فساد ظاہر ہو جائے گا، زمین اپنی برکات روک لے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان احادیث اور آیات کی روشنی میں یہ بھی غور کریں کہ میرا اللہ فرماتا ہے لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، یہ جو میری طرف سے
مختلف قسم کی آزمائشیں، عذاب اور تکلیفیں ہوں گی، یہ انسان کے بعض اعمال کا نتیجہ ہوں گی، بعض، سب کا نہیں۔ جتنے اس کے کرتوت ہیں ان سب کا نتیجہ نہیں میں دے رہا۔ اگر سب کا نتیجہ اور سب کی سزا میں الہ العالمین انسان کو دوں تو پتہ ہے کیا رزلٹ نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابہ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس کے تمام گناہوں کی وجہ سے اور تمام جرم کی بنا پر، تمام گناہوں کی بنا پر میرا اللہ اس انسان کا مواخذہ کرے، پکڑ کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کا مواخذہ کرے، محاسبہ کرے، ما ترک علی ظہرها من دابہ، اس زمین کی پیٹھ پر کوئی جاندار زندہ رہ ہی نہ سکے، کوئی جاندار باقی نہ رہے۔ اس کے گناہوں کی وجہ سے انسان ختم، حیوان ختم، جانور ختم، حشرات ختم، زمین پہ کوئی جاندار نظر نہ آئے، اگر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے سارے گناہوں کی اس کو سزا دے دے۔ لیکن یہ اس الہ العالمین کی رحمت ہے، کیونکہ وہ حلیم ہے، اس لیے اپنی زمین پر بہت سارے ایسے جرم جس کی بنا پہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو بعض اوقات ڈھیل دے دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس انسان کے جرم اور گناہ، ان کا اثر صرف انسان کی ذات پر ہی نہیں ہے، اس زمین پر بھی ہوتا ہے۔ اس زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک جنازہ اٹھا، جنازے کو دیکھ کے آپ نے فرمایا مستریح او مستراح منہ، کہ یہ بندہ، یہ جو جنازہ جا رہا ہے نا، یا تو آج یہ خود سکون میں چلا جائے گا، سکون میں چلا گیا، سکون مل گیا اس کو، او مستراح منہ، یا اس کے جانے کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کو سکون مل جائے گا، یا آج اس کو سکون مل جائے گا، یا اس کے جانے کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کو آج سکون مل جائے گا، اطمینان مل جائے گا، امن مل جائے گا۔ صحابہ کرام نے فرمایا قالوا یا رسول اللہ مل مستریح اویل مستراح منہ، فرمایا اللہ کے نبی ہمیں یہ سمجھ نہیں آیا کس کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے کہ یا آج اس کو سکون مل جائے گا یا اس کی وجہ سے اور بہت ساری چیزوں کو سکون مل جائے گا، ہمیں نہیں سمجھ آیا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اس کا معنی یہ ہے کہ العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا وأوائها الی رحمت اللہ، کہ جو مومن بندہ ہے وہ دنیا کی تھکاوٹوں، دنیا کی پریشانیوں، دنیا کی تکلیفیں اور دنیا کی یہ تمام مصیبتیں، پریشانیاں اور تکلیفیں، ان سب سے جان چھڑوا کر اللہ کی رحمت میں پہنچ جاتا ہے اور اسے سکون مل جاتا ہے۔ اور والمستراح منہ کا یہ مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے کئی چیزوں کو سکون مل جائے گا۔ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے والعبد الفاجر یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، کہ جو گناہ گار بندہ ہے، جو فاجر آدمی ہے، جو اللہ کا نافرمان اور باغی انسان ہے، جب وہ مر جاتا ہے تو بہت سارے بندوں کو، بہت سارے شہروں کو، بہت سارے جانوروں کو اور درختوں کو سکون مل جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ انسان کے جرم اور گناہ کا اثر دیگر بندوں پہ، انسانوں پہ بھی ہوتا ہے، علاقوں پہ بھی ہوتا ہے، زمین پہ بھی ہوتا ہے، درختوں پہ بھی ہوتا ہے، جانوروں پہ بھی ہوتا ہے، اور اسی اثر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زمین اپنی برکات روک لیتی ہے، زمین سے جو پیداوار انسان کو ملتی ہے اس میں نقص اور کمی واقع ہو جاتی ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، فرمایا اذا اتخذ الفیء دیولا، ایک وقت آئے گا کہ جب لوگ مال فے کو، مال غنیمت کو، یعنی قوم کے مال کو اپنی دولت سمجھیں گے،
والامانۃ مغنما، ایک وقت آئے گا کہ ایک شخص امانت کو غنیمت سمجھے گا۔ کیا مطلب؟ کہ اگر کسی کے پاس آپ نے امانت رکھ دی تو وہ سمجھے گا یہ تو بہت اچھا ہوا، امانت کو وہ خود استعمال کر لے گا۔ ایک وقت آئے گا وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، دین کے علاوہ جو دیگر علوم ہیں انسان ان کو حاصل کرے گا۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أَبَاهُ، ایک وقت آئے گا کہ ایک انسان اپنی بیوی کی فرما برداری کرے گا لیکن ماں کی اور باپ کی نافرمانی کرے گا۔ ایک وقت آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَدْنَا صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، یہ انسان اپنے دوست کو قریب کرے گا لیکن والد کو دور کرے گا۔ دوست کو قریب کرے گا، دوست کو ترجیح دے گا لیکن والد کو پیچھے کرے گا۔ فرمایا وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں لڑائی جھگڑا آوازیں اٹھیں گی، شور شرابہ پیدا ہو جائے گا۔ فرمایا وَصَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، جو سب سے فاسق ہوگا، بے دین ہوگا، بد کردار ہوگا، وہ قبیلے کا سردار ہوگا۔ ایک وقت آئے گا، آپ نے فرمایا وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، قوم کا جو سربراہ اور وڈیرا ہوگا وہ ان کا ردی ترین اور گھٹیا ترین انسان ہوگا دین کے لحاظ سے۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مُخَافَةَ شَرِّهِ، ایک بندے کی عزت تو کی جائے گی لیکن عزت اس وجہ سے نہیں کہ یہ معزز ہے، عزت اس وجہ سے کی جائے گی کہ اس کے شر سے بچا جائے، اس کے فتنے سے بچا جائے۔ فرمایا وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتِ، میرے پیغمبر نے فرمایا گانے بجانے والیاں عام ہو جائیں گی۔ وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ، شرابیں پی جائیں گی۔ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور اس امت کا آخری حصہ اس امت کے پہلے لوگوں پہ لعنت کرے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آج دیکھ لیں کہ اس امت کا آخری حصہ، آج کے لوگ یہ امام بارگاہوں میں اور اپنے اپنے جلسوں میں کیسے میرے پیغمبر کے اصحاب پہ سب و شتم کرتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں جانثاروں پر، صدیق پر، فاروق پر، عثمان پر، عائشہ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دیگر اصحاب پر کس انداز سے لعنت ملامت کی جاتی ہے۔ امام کائنات علیہ السلام نے پھر فرمایا فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ، اے میرے صحابہ کرام پھر میری امت کو یہ اعلان پہنچا دو، جب تمہارے اندر یہ خرابیاں پیدا ہو جائیں تو پھر اس کے وقت انتظار کرنا ریحًا حمراء، سرخ آندھیوں کا، سرخ آندھیاں چلیں گی۔ وَزَلْزَلَةً، زلزلے آئیں گے۔ وَخَسْفًا، لوگ زمین میں دھنس جائیں گے، دھنسنا شروع ہو جائیں گے۔ وَمَسْخًا، شکلیں بگڑنا شروع ہو جائیں گی۔ وَقَذْفًا، آسمان سے پتھروں کی بارشیں پڑنا شروع ہو جائیں گی۔ اور اسی طرح میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایسے فتنے جیسے تسبیح میں ایک دانہ ٹوٹ جائے، دھاگا ٹوٹ جائے، ایک دانہ نکلتا ہے اور گرتا ہے تو اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح فتنوں کا اور آفتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر المہاجرین، اے میرے مہاجرین کی جماعت، یاد رکھو خمس اذا ابتلیتم بہن، جب تمہارے اندر 5 خرابیاں پیدا ہوں گی تو ان کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 5 قسم کے عذاب تم پہ نازل کرے گا۔ اللہ کے پیغمبر کیا فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت قبلہم، جب بھی کسی امت میں بے حیائی پھیلے گی اور اعلانیہ بے حیائی پھیلے، لوگ اس کو برا بھلا نہ جانے، فرمایا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ امت میں، میرے امت کے لوگوں میں طاعون عام ہو جائے گا اور ایسی ایسی بیماریاں عام ہو جائیں گی جن کا نام بھی نہیں سنا ہوگا پہلے، ایسی ایسی بیماریاں۔ اور آج دیکھیں مختلف قسم کی بیماریاں جدید سے جدید ایسی آ رہی ہیں کہ ان کا علاج ہی نہیں مل رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک ایسی صورتحال بھی ہوگی کہ میری امت کے لوگ وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جب وزن میں، ناپ تول میں کمی کریں گے،
تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا الا اخذوا بالسنین، ان کے اوپر قحط سالی آ جائے گی، وشدت المعونہ، سخت محنت ان پہ مسلط کر دی جائے گی، سخت محنت، پورے کا پورا گھرانہ وہ کما رہا ہے اور پریشان ہے کمانے میں، مزدوریوں میں، دیگر معاملات میں، لیکن اس کے باوجود اخراجات پورے نہیں ہو رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ قَطُّ، جب بھی میری امت کے لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ روکیں گے، زکوٰۃ دینے سے انکار کریں گے، زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، الا منع القطر، میں آسمان سے بارشیں روک لوں گا، بارشیں رک جائیں گی۔ لولا البہائم لم یمطروا، کبھی کبھار اگر بارش آئے گی بھی تو حیوانوں کی وجہ سے آئے گی، جانوروں کی وجہ سے آئے گی، انسان کیسے کرتوت ہوں گے کہ ان کرتوت کی وجہ سے بارش بھی نہ آئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور بھی بے شمار احادیث ہیں اور قرآن کریم کی آیات ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ان بارشوں کی کمی اور پانی کی قلت، اس کا سبب اور وجہ انسان کی بد کرداریاں، بد اعمالیاں اور اپنے رب سے بغاوتیں ہیں، اور جب تک یہ انسان اپنے اللہ کی طرف رجوع نہیں کرے گا اس وقت تک زمین اپنی برکات نہیں دے گی۔ زمین کی برکتیں اور رحمتیں آسمان کی ایک ہی صورت میں انسان کو ملتی رہیں گی کہ یہ انسان اپنے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔